میرے نبی کے غلاموں، آؤ آج میں آپ کو رسول اللہ کی وفات کا وہ منظر بتاؤں۔ وفات سے 4 دن قبل نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ نے منصر خطبہ دیا۔ فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار فرمایا ہے، ہوا وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا اللہ سے ملاقات کر لے۔ اس شخص نے اللہ سے ملاقات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اور دن جیسے جیسے چڑھتا جا رہا تھا آپ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی، ہائے میرے بابے کی بے چینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔ پھر سپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ اٹھا کر 3 بار ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، بل رفیق الاعلی، آپ کوئی نہیں، وہ اللہ رفیق اعلی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاتھ مبارک لٹک گئے اور روح پاک عالم اقدس میں پہنچ گئی۔ مدینے کی گلیوں میں آہو بکا کے نعرے بلند ہوئے، مسجد نبوی میں کہرام مچ گیا، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز میں بولے، جو یہ کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، میں عمر اس کی گردن اتار دوں گا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سارے صحابہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو دلاسا دیا۔ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا جو سبب ہے، یہ امت کا غم آپ کو کھا گیا۔ امت کے غم میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت بھی ہماری فکر رہی، ہم گناہ گاروں کی جو فکر رہی، اور آج ہم کتنے جو انگریزوں کے ہم مقلد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے کمالات پر ہم تنقید کرتے ہیں، اور ہم کیسی کیسی جو بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کبیرہ جو گناہ ہیں بے ادبی والے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ رسول کے کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنا کریم، اتنا پیارا نبی، جس کی امتی ہونے کی خواہش نبی کرے، اللہ نے ہم میں وہ نازل کر کے ہم پر اپنا احسان عظیم کیا ہے۔ اے اللہ، تیری ذات کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کریم رسول کا، جن کو جاتے وقت بھی ہم گناہ گاروں کی فکر تھی، اے میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ ارے اگر ہم رسول اللہ کی جو آمد کی یا اس چیز کی اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو کیا کرے؟ اور شکر ادا کسی طریقے بھی ہو سکتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار ہی کرنا ہے نا، چاہے اپنے گھر کو سجائیں، چاہے اپنے بازاروں کو سجائیں، چاہے ہم لنگر پکائیں، محفلیں کرائیں، ہم جو بھی کریں، یہ تو ہماری اپنی محبت ہے۔ یہ مت پوچھا کرے یہ کہاں لکھا ہے، یہ رسول اللہ کے وسلم کی جو ذات ہے بڑی عرفہ والا ذات ہے۔ اور صحابہ کرام جو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جو لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کیا کرو، لیکن صحابہ کرتے تھے، نبی نے کبھی روکا نہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہو ہمیں تنقید کا نشانہ بنانے والے؟ یہ ہماری اپنی محبت ہے، ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم جھنڈے لگائیں، ہم لائٹیں لگائیں۔ یقیناً کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔